سورہ آل عمران آیت نمبر 67 آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 34 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی، لیکن وہ تھے حنیف اور مسلمان، یعنی یکسو ہو کر ایک طرف ہٹنے والے فرما بردار تھے. وما كان من المشرکین، اور نہ ہی وہ مشرکوں میں سے تھے. ان اولی الناس بابراہیم، بے شک لوگوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کے قریب وہ ہیں للذین اتبعوہ، جنہوں نے ان کی اتباع کی، وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اور وہ لوگ جو ایمان لائے. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا، ایمان والوں کا کارساز ہے، ولی ہے، حامی ہے، دوست ہے. محترم سامعین کرام، ما قبل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات آ چکی کہ یہود اور نصارہ نے اپنے اپنے انداز میں یہ بات کہہ دی. یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو عیسائی تھے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بات کو رد کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تورات اور انجیل کی نزول سے پتہ نہیں کتنا عرصہ پہلے گزر گئے ہیں، یہ تو ان کے بعد آئے ہیں سارے. ٹھیک ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تورات اور انجیل تو بعد میں آئے اور اس کی اتباع کرنے والے ہزاروں سال پہلے گزر جائیں؟ ایسا نہیں ہے. تو آج کی ان زیر 10 آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی دو ٹوک الفاظ میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصارہ تھے، نصرانی تھے، عیسائی تھے، اور نہ ہی فرمایا وما كان من المشرکین، نہ ہی وہ مشرکوں میں سے تھے. ٹھیک ہے نا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ فرمایا ولكن كان حنیفا مسلما، وہ حنیف اور مسلم تھے. محترم سامعین کرام، حنیف کسے کہتے ہیں؟
حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ حنیف اسے کہتے ہیں جو ہر طرف سے کٹ کٹا کر یکسو ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو رجوع کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنی لو لگانے والا ہو، وہ کیا ہے؟ وہ حنیف کہلاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو فرمایا حنفاء للہ غیر مشرکین بھی، کہ سارے کے سارے تم یکسو ہو جاؤ، اللہ کے لیے ہو جاؤ، شرک کرنے والے نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرآن مجید میں آتا فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ اپنا چہرہ اپنا رخ میں اسی اللہ کے لیے حنیف بن کے کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہے؟ حنیف تھے۔ تو بہرحال حنیف کسے کہتے ہیں؟ کہ جو ہر طرف سے ہر قسم کے شرک اور ان سب سے ہٹ کر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، اللہ کی طرف لو لگانے والا ہو، وہ آدمی حنیف کہلاتا ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اور دیگر حضرات نے اپنی اپنی جگہوں میں لکھا ہے کہ حنیف اس کو کہتے ہیں کہ جو بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے والا ہو، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والا نہ ہو، جو بیت اللہ شریف کا حج کرنے والا ہو، اور اسی طریقے سے جو ختنہ کرانے والا ہو، یہ سارے کے سارے جس کے اندر اوصاف پائے جائیں وہ حنیف کہلاتا ہے، تو فرمایا کہ ایک تو وہ حنیف تھے، دوسرے نمبر پر فرمایا مسلمہ، وہ کیا تھے؟ مسلمان تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر یہ بات ارشاد فرمایا، ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ تم اسلام لے آؤ، مسلمان بن جاؤ، اطاعت کرو، فرما برداری۔ قال اسلمت لرب العالمین، کہ میں تو اپنے آپ کو جھکا دیا، اطاعت کر لی، فرما برداری کر لی، میں مسلمان اور اسلام لیا رب العالمین کے لیے، ان کی ذات کے اوپر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تھے۔ وما كان من المشرکین، مشرکوں میں، یہودیوں میں، نصارہ میں سے نہیں تھے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ اب یہ مشرکوں میں سے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد عرب کی سرزمین کے اوپر ایک طویل عرصے تک کیا ہے؟ توحید رہی، شرک دور دور تک نہیں تھا۔ لیکن حضرات مورخین، مفسرین، محدثین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ کی اور اس عرب کی سرزمین کے اوپر سب سے پہلے جس نے شرک ایجاد کیا، جو شرک کو جس نے پروموٹ کیا، وہ لے کر آیا، وہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی کوئی 250-300 سال پہلے ایک شخص گزرا ہے، قبیلہ بنی خزاعہ کا، عمر ابن لحی ابن قمعہ، ٹھیک ہے نا۔ یہ شخص تھا سب سے پہلے جس نے شرک کی بنیاد رکھی اور یہ مشرکانہ رسومات اور یہ ساری چیزیں لے کر آئی۔ کئی چیزوں کی تفسیر کی کتابوں ملتا ہے کہ اس نے جناب اللہ وہ کیا ہے؟ ابتدا رکھی۔ یہ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جانور ہوتے ہیں جو بزرگوں کے اور مختلف قسم کی ہستیوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے بھی اپنے زمانہ طالب علمی کے اندر دیکھا کہ ایسی گائے پھرے، ان کو اب کوئی کچھ نہیں کہتا، وہ حتیٰ کہ سبزی والی فروٹ والی کی دکان پہ اگر منہ مارے نا تو اس کو، جیسے ہمارے ہوتا نا دیہات میں کوئی جانور کسی جگہ منہ مارے تو اس کو ایک لگاتے ہیں اور ڈنڈا مارتے ہیں نا، اس کو کچھ بھی نہیں، اس کو بڑے پیار کے ساتھ جیسے ننا منا کاکا ہو اس کو ایک طرف کر دیتے ہیں، اس کو کچھ بھی نہیں کہتے۔ تو یہ جو جانوروں کے نام پر یہ کیا کہتے ہیں، بزرگوں کے نام پر یہ جو جانور چھوڑے ہیں، یہ اس کی سب سے پہلے بنیاد بھی اسی نے رکھی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صائبہ جو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آگے چل کر ہم پڑھیں گے 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی فرمائی ہے کہ یہ بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ اور حام یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کی بھی سب سے پہلے ابتدا اس نے رکھی، اور فرمایا کہ اپنے اخلاق کے اعتبار سے اتنا گھٹیا آدمی تھا یہ شخص کہ بیت اللہ شریف کے دوران طواف کرتے ہوئے، طواف جب کرتے نا تو اس نے ایک کنڈی سی رکھی ہوئی تھی، جیسے آدمی مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے کنڈی سے اس طرح کے کانٹا رکھا ہوتا۔ کوئی آدمی طواف کر رہا ہوتا تھا، ظاہر اس وقت افراد تو کم ہی ہوتے تھے، تو کسی کی چادر یا کچھ چیز اچھی لگی، بس کنڈی ڈال کے وہ چادر اس نے پکڑ لینی اور غائب کر دینی، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر پکڑا جائے تو کہتے سوری ایسے ہی جو ہے نا یہ کنڈی پھنس گئی تھی، یہ لو یہ تو یہ اس مطلب ہے کہ اس اخلاق کے اس معیار کے اوپر یہ تھا۔ تو اس نے سب سے پہلے کیا ہے یہ شرک اور یہ اس طرح کا،
اور پھر کہا کہ اے مشرکو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرح تم اپنی نسبت کر رہے ہو؟ تم نے تو ظلم کی یہ انتہا کر دی کہ وہ بیت اللہ شریف جو توحید کا مرکز ہے، تم نے تو اس کی دیواروں اور اس کے اندر 360 بت لا کر کیا کھڑے کر دیے تھے، رکھ دیے تھے۔ یہ کہاں، یہ کیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام اس چیز کو لے کر آئے تھے؟ کیا وہ بتوں کو توڑنے والے نہیں تھے؟ اس بتوں کی وجہ سے اور کہنے کی وجہ سے کیا اپنے قوم، قبیلہ، بادشاہ، اپنے والدین ان کے ساتھ ٹکر نہیں لی انہوں نے؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم شرک کرتے ہوئے اپنے آپ کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خالی خولی نسبت کرو؟ ایسا نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، اب یہاں پر میں پھر ایک دفعہ وہی بات کہوں گا کہ آج کل ہم مسلمان بحیثیت مسلمان ہم نے اپنی نسبتیں اپنے بڑوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ جوڑ رکھی ہے، لیکن حاشا وکلا ان کی جو عادات، ان کے عبادات، ان کے خصائل، ہمارے اندر اس کا کیا ہے، عشر عشیر بھی نہیں ہے، عشر عشیر بھی نہیں، صرف ہماری ان کی طرف نسبتیں ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی اپنے آپ کو قادری کہہ رہا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو قادری کہہ رہا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے کہیں شرک کا، کہیں جناب اللہ اپنے آپ کو ماننے کا یا کوئی اس قسم کا کوئی درس دیا ہو، کوئی بتایا ہو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن نسبت ہماری ان کی طرف ہے اور کام ہمارے جناب اللہ وہ کیا ہے، سارے وہی ہیں جو ان کے بالکل تبلیغ کے مخالف ہیں، سمجھے نا؟ اسی طریقے سے ہر ایک آدمی اپنی ذات کے اندر دیکھ لے کہ میں نے اپنی نسبت کس کی طرف کی ہوئی ہے اور میرے کرتوت کیا ہے، کیا ہمارے جو آباء و اجداد جنہوں نے نیک کام کیا یہ ہماری نسبت تو کرے، کیا ہم ان کی طرف ان کی طرح اطاعت، فرما برداری، عبادت، اعمال، اخلاص، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں؟ بس صرف نسبت ہے۔ تو یاد رکھیے گا جس طریقے سے ان کی نسبت کسی طور پر کیا ہے کام نہیں آئی، ویسے خالی خولی ہماری صرف نسبت کر دینا اور کام اپنی مرضی کے کر دینا یہ بھی ہمارے کیا ہے کام نہیں آئے گی۔ تو فرمایا کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وهذا النبی والذین آمنوا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین، ان کے منہج پر، ان کے میتھڈ پر، ان کے طریقے پر، ان کی اس لائی ہوئی بتائی ہوئی شریعت پر چلنے والے کون شخص ہیں؟ فرمایا کہ وہ جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے اس زمانے کے اندر اور اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور وہ اہل ایمان ہیں جو ایمان لے کر آئے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس منہج اور اس طریقے پر کیا ہیں چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملت ابراہیمی کے اوپر آپ کیا ہیں چل رہے۔ آپ دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مثال کے طور پر قربانی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قربانی کی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ نہیں پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے آباء و اجداد، تمہارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے۔ پھر حج کو دیکھ لیجئے کہ وہ سارے افعال کیا ہے کہ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عاداؤں وفاؤں اور ان کا کیا ہے نام ہے۔ تو یہ سارے، پھر وہ جس طریقے سے انہوں نے شرک کی بھرپور بیخونی کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اہل ایمان نے اسی طریقے سے کیا کی، شرک کی بیخونی کی اور توحید کو پروموٹ کیا اور لے کر آئے۔ تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقے پر چلنے والے تو کون لوگ ہیں؟ یہ نبی علیہ السلام جو خاتم النبیین ہیں یہ ہیں، اور ان پر ایمان لانے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور جو بھی اس طریقے سے ایمان لانے والا ہے وہ ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے کیا ہے قریب ہے، چونکہ یہ انہی کے نہج اور انہی کے طریقے پر چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حمایت، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی کارسازی، اللہ تعالیٰ کی دوستی ایسے ہی اہل ایمان اور ان لوگوں کے ساتھ ہے، نہ یہ کہ جو کیا کہتے ہیں کفر اور شرک کرے اور اپنی نسبت ان کی طرف کرے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایسی معیت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔